عوام ویکسین لگوانے کو تیار، لیکن حکومت کی ویکسین کی فراہمی سست روی کا شکار۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں کو کورونا ویکسین کی کمی کا سامنا ہے۔ سیکنڈ ڈوز کے لیے رکھی گئی ویکسینز پہلی بار آنے والوں کو لگائی جانے لگیں۔ ویکسین کی فراہمی میں تاخیر سے ویکسینیشن کا عمل متاثر ہو رہے گا۔ اسی دوران پاکستان نے فوری طور پر مزید 2 کروڑ 75 لاکھ ویکسین کی خوراکیں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق سائنو فارم، سائنو ویک اور کینسائنو ویکسین کی 3.25 کروڑ خوراکوں کی خریداری کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ نیشنل بزنس گروپ پاکستان کے چیئرمین میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ ٹیکس تنازعات پر یک طرفہ گرفتاری کے اختیارات سے ٹیکس نیٹ کم ہوگا۔ درآمدی کنٹینرز میں شپ انوائس کی لازمی موجودگی ناقابل عمل ہے۔ کاروباری طبقے کی حوصلہ افزائی سے اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 15 میں قائم رفاہی پلاٹ پر 2 روز تک آپریشن کیا گیا، تاہم تیسرے روز گھروں کو مسمار کرنے پہنچنے والی ٹیمز کو احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت آپریشن التوا کا شکار ہے۔ مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز سلیمان سعادت خان۔ اس وقت فیڈرل بی ایریا بلاک 15 سے رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں میں موجود ہوں۔ یہ رفاہی پلاٹ ہے ST 14 اور سپریم کورٹ کے احکامات پر 3 روز قبل یہاں آپریشن کیا گیا۔ یہاں پر 8 دکانیں تھیں، 6 گودام تھے اور 9 جو ہے وہ کمرے بنے ہوئے تھے جنہیں مسمار کیا گیا، اور آج دوبارہ تیسرے روز بھی یہاں آپریشن کے لیے جب ٹیمیں پہنچی تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 4.25 ایکڑ پلاٹ میں سے 3.5 ایکڑ پلاٹ کے لگ بھگ جو ہے وہ رقبہ جو ہے وہ کلیئر کروا لیا گیا، لیکن یہاں پر اب بتایا جاتا ہے کہ 1 درجن سے زائد گھر ہیں جو کہ تعمیر کیے گئے تھے، ان پر نشانات جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں اور اس کے خلاف بھی آپریشن ہونا ہے۔ یہاں پر علاقہ مکینوں کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا گیا، یہاں پر آپریشن رک گیا ہے، لیکن محکمہ انسداد تجاوزات سیل کے مطابق یہاں پر آپریشن ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کمپلائنس جمع کروانی ہے۔ جی ابھی آپ کو بتائیں گے کراچی کے شمال و شمال مشرق میں تھنڈر سیلز بن رہے ہیں۔ ڈائریکٹر موسمیات سردار سرفراز کے مطابق تھنڈر سیلز کی شدت برقرار رہی تو 1 سے 2 گھنٹے میں آندھی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے شمال اور شمال مشرقی حصے میں معتدل بارش ہو سکتی ہے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ملیر اور گلستان جوہر میں بوندا باندی ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر موسمیات سردار سرفراز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرفراز صاحب بتائیے گا آگے کیا پیش گوئی کی جا سکتی ہے موسم کے حوالے سے کراچی میں؟ جی دیکھیے، جو پیشن گوئی ہم نے کی تھی وہی برقرار ہے کہ آج کہیں لائٹ اور کہیں ہو سکتا ہے ماڈریٹ شاورز ہو جائیں ارلی نائٹ میں، تو اتنی کوئی زیادہ بارش نہیں ہے، لیکن وہی جیسے بوندا باندی کہیں کہیں کسی ایریا میں ہوئی ہے، اور کراچی کے مضافاتی جو علاقے ہیں گڈاپ ٹاؤن وغیرہ اس طرف سے آندھی واندھی چلنے کی آئی ہے اطلاع، تو ایسا ہی ہے موسم۔ اور اگلے 2-3 دن کیسا رہے گا؟ ایسا ہی موسم رہے گا؟ جی اسی طرح کا موسم ہے۔ کل بھی چانسز ہیں شام میں بلڈ اپ ہو کے پھر کوئی لائٹ ٹو ماڈریٹ رین ہوگی، کل بھی امکان ہے۔ جی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگلے 2-3 دن تک بھی سارا یہی موسم رہے گا، معتدل بارش ہوگی، آج بھی ہوگی معتدل بارش ہوگی۔ اور ابھی بھی جو اطلاعات ہیں تھنڈر سیلز بن رہے ہیں، ڈائریکٹر موسمیات کے مطابق تھنڈر سیلز کی شدت اگر برقرار رہتی ہے تو 1 سے 2 گھنٹے میں آندھی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور PFUJ کے کنونشن میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ عدلیہ کو از خود نوٹس کا اختیار قانون کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ سینسرشپ ختم کر کے میڈیا کی آزادی اور آزادی اظہار رائے کو یقینی بنایا جائے۔ PFUJ کے جنرل سیکرٹری ناصر زیدی نے کہا کہ آمریت کے خلاف جدوجہد میں وکلاء پیش ہوتے ہیں، ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم سب کو مل کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف آفریدی کہتے ہیں کہ دنیا میں آزادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے ملک میں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ عمران خان نے اپنی اصلاح نہ کی تو کبھی دوبارہ حکومت میں نہیں آ سکیں گے۔ عبداللطیف آفریدی نے یہ بات سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور PFUJ کے کنونشن سے خطاب میں کہی۔ دنیا میں لوگ آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا میں میڈیا آزاد ہوتا جا رہا ہے، دنیا میں ڈکٹیٹرشپس جرنیلوں کی حکمرانی ختم ہوتی جا رہی ہے، اب کہیں بھی نہیں۔
پتہ نہیں اگلے 2-2.5 سال گزارنے کے بعد اس ملک کا کیا حشر ہوگا۔ اگر اس 2-2.5 سال میں اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیاسی جلوس جو ہے وہ جنازہ نہیں کہوں گا، وہ ایسا نکلے گا کہ پھر دوبارہ وہ حکمران نہیں بنے گا۔ پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ کے ججز کی پینشن بڑھانے اور انہیں سول سرونٹ سے الگ کرنے کے لیے ضروری ترامیم پر غور شروع کر دیا ہے۔ حاضر سروس ججز کی طرح ریٹائرڈ ججز کو بھی خصوصی سیکیورٹی دینے کا معاملہ زیر غور ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے اپنی تجاویز پنجاب حکومت کو بھجوا دی ہیں۔ امین حفیظ کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی تجاویز پر پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ کے ججوں کی پینشن بڑھانے کے لیے ان کی بنیادی تنخواہ میں مختلف الاؤنسز شامل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ عدلیہ کو سول سرونٹ سے الگ کیڈر بنانے کی غرض سے پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1974 میں ضروری ترامیم کے لیے محکمہ قانون سے رائے لی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے حاضر سروس ججوں کی طرح ریٹائرڈ ججوں اور ان کی بیوگان کو بھی خصوصی سیکیورٹی دینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس وقت ہائی کورٹ کے تقریباً 50 حاضر سروس اور 68 ریٹائرڈ جج ہیں۔ ججوں کی بیوگان کی تعداد 25 ہے۔ ذرائع کے مطابق ملتان میں محکمہ CNW کی 25 کنال پر مشتمل رہائشی کالونی پر نیا جوڈیشل کمپلیکس بنانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ موجودہ جوڈیشل کمپلیکس ملتان کی نئی عمارت پنجاب حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی۔ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے ادویات بنانے کے خام مال اور چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس چھوٹ دی ہے تو اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ اس سے قیمتوں میں بھی کمی آئے تاکہ صارفین کو فائدہ پہنچے۔ چیئرمین FBI نے کہا کہ چوتھی قسط ادا نہ کرنے والے 2018 کی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے نااہل ہو چکے ہیں۔ کیمیکل کی 240 ٹیرف لائنز اور ادویہ سازی کے خام مال سے متعلق 240 آئٹمز پر 5% ڈیوٹی ختم کر دی۔ گاڑیوں کی کٹس درآمد پر 15% ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو FBR حکام کی بریفنگ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سیاحت کی فروغ کے لیے بھی ٹیکس میں کمی کی گئی ہے اور ایڈونچر ٹورزم کے لیے ڈیوٹی 50% کم کر کے ایڈیشنل ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ پوائنٹ آف سیل مشینوں کی درآمد پر 0 ڈیوٹی کر دی گئی ہے۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک اور سلیم مانڈوی والا نے فائنانس بل پر بحث کے دوران کہا ٹریپ کو اجلاس میں بلا کر ادویات کی قیمتوں میں کمی کی ضمانت لی جائے۔ 850 cc سے چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کا تعین بھی کیا جائے۔ چیئرمین FBR کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جنہوں نے سال 2018 میں ایمنسٹی اسکیم سے استفادہ حاصل کیا لیکن کووڈ کی وجہ سے چوتھی قسط ادا نہیں کر سکے، وہ اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے نااہل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے بروقت قسط ادا نہیں کی۔ انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے ایکٹ میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ساتھی رپورٹر اشرف ملخم کے ساتھ ایاز اکبر، یوسف زی، جیو نیوز، اسلام آباد۔